بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت کا ولاگ۔ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے، کہ ان پہ ٹیکس جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جائے گا، ان سے ٹیکس کم لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جی ہے جی کہ پاکستان میں پراپرٹی کی خرید و فروخت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے پر ٹیکس کا معاملہ ہمیشہ سے عوام کے لیے ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، خاص طور پہ جب کوئی شخص اپنی جائیداد فروخت کرتا ہے تو اس پر ایڈوانس ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، جسے ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 236C کے تحت وصول کیا جاتا ہے۔ تاہم حال ہی میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایک اہم سرکولر جاری کیا ہے جس میں کچھ مخصوص افراد کو اس ٹیکس سے ریلیف دینے کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ جو ایڈوانس ٹیکس جو ہوتا ہے 236C کے تحت کسی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بعد میں لیا جاتا تھا، تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی ہے اور کچھ افراد کو اس ٹیکس سے ریلیف دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم اس نئے فیصلے کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 236C سے کون سے فائدہ لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ سیکشن 236C کیا ہے؟ پہلے اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سیکشن جو ہے 236C یہ ہے کیا۔ سیکشن 236C کے تحت جب بھی کوئی شخص پاکستان میں غیر منقولہ جائیداد، پلاٹ، گھر یا کمرشل پراپرٹی فروخت کرتا ہے تو اس سے ایک مخصوص شرح کے مطابق ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ جب کوئی فروخت کرتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 236C جو فروخت کنندہ ہے اس پہ عائد ہوتا ہے۔ جب کوئی پراپرٹی فروخت کرتا ہے تو اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس فائلرز اور نان فائلرز کے لیے مختلف شرحوں پر ہوتا ہے اور عام طور پر رجسٹری کے وقت ہی کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی 236C کا جو ٹیکس ہے، وہ جو فروخت کرنے والا ہے، جو سیلر ہے، وہ جو ہے اس پہ جو ہے یہ ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب سیکشن 7F کیا ہے؟ 7F جو ہے وہ کیا ہے؟ سیکشن 7F ایک مخصوص ٹیکس نظام ہے جو خاص طور پر بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت ان کی آمدن کا تعین روایتی طریقہ کے بجائے ایک مقررہ فارمولے کے تحت کیا جاتا ہے اور وہ اسی حساب سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ سیکشن 7F کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اس میں اب جو ایک پرابلم پیدا ہوا ان سب سناریوں میں وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب وہ بلڈرز اور ڈیولپرز جو پہلے ہی سیکشن 7 کے تحت ٹیکس ادا کر رہے تھے، جب اپنی پراپرٹی فروخت کرتے تو ان سے دوبارہ سیکشن 236 کے تحت ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال کو عملی طور پر دوہری ٹیکسیشن جیسا سمجھا جا رہا تھا، جس سے ٹیکس دہندگان پر اضافی بوجھ پڑ رہا تھا۔ اچھا جی، FBR کا جو نیا موقف آیا اس میں کیا ہے کہ 31 مارچ 2026 کو جاری ہونے والے سرکولر میں FBR نے اس معاملے کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص، اب FBR نے اس بارے میں کیا کہا ہے، یہ 31 مارچ 2026 کو جو سرکولر جاری ہوا ہے، سیکشن 7F کے تحت اپنی ٹیکس ذمہ داری پوری کر چکا ہے تو اس کی کوئی دوسری قابل ٹیکس آمدن نہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے دوبارہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو ایسے شخص پر سیکشن 236 کے تحت ایڈوانس ٹیکس لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو بھی ڈیولپر بلڈرز جو ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے جو وہ 7F کے تحت جو ہے، یہ کیونکہ یہ ڈیولپر اور بلڈرز پر لاگو ہوتا ہے، تو اگر 7F کے تحت جو ہے وہ ٹیکس پے کر چکے ہوں تو ان پہ بعد میں 236C کے تحت جو ہے وہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ریلیف خود بخود نہیں ملے گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اب سرکولر جاری ہو گیا ہے تو اب سب کے لیے یہ ریلیف کر دیا گیا ہے یا ان کو دے دیا گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ریلیف کیسے ملے گا؟ یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ریلیف خود بخود نہیں ملے گا۔ اس کے لیے متعلقہ ٹیکس دہندہ کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی کہ جو شخص جو ہے وہ سیکشن 7F کے تحت ٹیکس دے چکا ہو تو اس کو درخواست دینا ہوگی کہ مجھے 236C کے تحت جو ہے وہ جو ایگزمپٹ کر دیا جائے، ٹیکس میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں آلریڈی ٹیکس پے کر چکا ہوں، تو اسے اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا، درخواست دینی پڑے گی۔ اچھا جی، ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا درخواست دے کے،
جب اگر واقعی ڈپارٹمنٹ والے سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزمپٹ ہونا چاہیے تو وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو یہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے یہ جو ایگزمپشن ہے کہ ٹیکس سے چھوٹ جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے. متاثرہ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس درخواست جمع کروائیں اور ایک ایگزمپشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے انہیں یہ اجازت مل جاتی ہے کہ ان کی پراپرٹی کی فروخت یا ایڈوانس ٹیکس وصول نہ کیا جائے. جب درخواست آتی ہے تو درخواست کی پھر جانچ پڑتال ہوتی ہے. کمشنر لینڈ ریونیو ہر درخواست کو الگ الگ بنیاد پر جانچتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست گزار تمام شرائط پر پورا اترتا ہے. صرف اہل افراد کو ہی یہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ سہولت ہر شخص کے لیے نہیں ہے. عام تنخواہ دار افراد، سرمایہ کار یا وہ لوگ جو سیکشن 7F کے تحت دائرہ کار میں نہیں آتے، ان پر بدستور سیکشن 236 کے تحت ٹیکس لاگو ہوگا. اب یہ ایک بات کلیئر کر لیں آپ کہ جیسا کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ جو کہ سیکشن 7F کے تحت اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ 236C کا ٹیکس جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوگا. ادروائز جو ہے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں سیکشن 7F کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ان پہ جو ہے ان کو ٹیکس جو ہے وہ 236C کا جو ٹیکس جو ہے وہ ایگزمپٹ نہیں ہوگا. اچھا جی، یہ فیصلہ بلڈرز اور ڈیولپر کے لیے ایک اہم ریلیف ہے. جو FBR پہلے ہی ایک مخصوص ٹیکس نظام کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تاہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے درست معلومات، بر وقت درخواست اور قانونی طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر یہ تمام مراحل صحیح طریقہ سے مکمل کیے جائیں تو پراپرٹی کی فروخت پر ایڈوانس ٹیکس سے بچنا ممکن ہے. یہ تھا جی آج کا ٹاپک ہمارا ٹیکس کے حوالے سے، 7F کے حوالے سے، 236 کے حوالے سے، ٹیکس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کا یہ سلوگی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.